احمد بن طولون رحمہ اللہ کا ایک عجیب واقعہ۔ احمد بن طولون رحمہ اللہ معتز باللہ کے زمانے میں مصر کے حاکم تھے۔ اس سے پہلے وہ معروف ترکی بادشاہ طولون کے پاس رہتے تھے اور طولون نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ طولون نے انہیں کسی کام سے دارالمارا بھیجا۔ وہاں انہوں نے بادشاہ کی ایک کنیز کو محل کے کسی خادم کے ساتھ بے حیائی میں مبتلا پایا۔ احمد بن طولون اپنے کام سے فارغ ہو کر بادشاہ کے پاس واپس پہنچے، لیکن اس قصے کا اس سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ ادھر کنیز کو یہ یقین ہو گیا کہ ابن طولون بادشاہ سے ضرور میری شکایت کر دیں گے، اس لیے اس نے حرکت کی کہ طولون کے پاس جا کر احمد بن طولون کی شکایت کر دی کہ وہ ابھی میرے پاس آئے تھے اور مجھے بے حیائی پر آمادہ کرنا چاہتے تھے۔ اس نے شکایت اس انداز سے کی کہ بادشاہ اس سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے فوراً احمد بن طولون کو بلایا اور کنیز کی شکایت کا زبانی طور پر تو کچھ ذکر نہیں کیا، البتہ ایک مہر شدہ خط ان کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ یہ خط فلاں امیر کے پاس پہنچا دو۔ خط میں یہ لگا تھا کہ جو شخص یہ خط تمہارے پاس لا رہا ہے اسے فوراً گرفتار کر کے قتل کر دو اور اس کا سر میرے پاس بھیج دو۔ احمد بن طولون کو ادنیٰ وہم بھی نہ تھا کہ ان کے خلاف سازش ہو چکی ہے۔ وہ خط لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں اسی کنیز سے ملاقات ہو گئی۔ کنیز یہ چاہتی تھی کہ بادشاہ احمد بن طولون کو مجھ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ میری شکایت درست تھی۔ چنانچہ اس نے احمد بن طولون کو باتوں میں الجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ مجھے ایک ضروری خط لکھوانا ہے، آپ خط لکھ دیجیے اور آپ بادشاہ کا جو مکتوب لے کے جا رہے ہیں وہ میں دوسرے خادم کے ذریعے بھجوا دیتی ہوں۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کا مکتوب اسی خادم کے حوالے کر دیا جس کے ساتھ وہ مبتلا ہوئی تھی۔ وہ خادم خط لے کر اسے امیر کے پاس پہنچا۔ امیر نے خط پڑھتے ہی اسے قتل کرا دیا اور اس کا سر طولون کے پاس بھیج دیا۔ بادشاہ وہ سر دیکھ کر حیران رہ گیا اور احمد بن طولون کو بلوایا۔ احمد بن طولون نے سارا ماجرا سنا دیا اور کنیز نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس دن کے بعد سے بادشاہ کی نظر میں احمد بن طولون کی وقت دو چند ہوگی اور اس نے وصیت کی کہ میرے بعد ان کو بادشاہ بنایا جائے۔ گنہگار بندے کی توبہ سے اللہ پاک کی خوشی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، جب آپ کا کوئی بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ کو کیسے جواب اس کو دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، اے میرے رب، جب کوئی گنہگار بندہ آپ کی طرف رجوع کرتا ہے تو آپ کیسے جواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے کہا، اے میرے رب، جب کوئی نیک بندہ پکارتا ہے تو اسے ایک مرتبہ لبیک یا عبدی کا جواب ملتا ہے، جبکہ گنہگار بندے کو 3 مرتبہ لبیک یا عبدی کہہ کر جواب دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیک بندہ اپنی ضرورت یعنی بلندی درجات کے لیے مجھ سے دعا کرتا ہے، جبکہ میرا گنہگار بندہ میری رحمت کی امید پر دعا کرتا ہے۔ اس روایت کا مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان مبارکہ سے تقریباً ملتا جلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاملہ ایک مثال دے کر سمجھایا۔ ایک بندہ کسی بیابان راستے پر جا رہا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کا ایک سامان اور ایک سواری ہے جس پر اس کا تمام سفر لدا ہوا ہے۔ ایک جگہ وہ آرام کرنے کے لیے ٹھہرا، جب سو کر اٹھا تو اس کی سواری کھانے پینے کا سامان سمیت غائب تھی۔ وہ شخص انتہائی فکر مند ہوا کہ وہ کھائے پیے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا اور سواری کے بغیر بھی اتنا لمبا سفر طے نہیں کر سکتا۔ وہ انتہائی مایوس ہے، دل ہی دل میں سوچ رہا ہے کہ اب شاید میرا مقدر یہیں پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا ہے۔ آپ اس کیفیت کا ذرا تصور کریں، پھر سوچیں کہ اگر اسے سواری بھی مل جائے اور کھانے پینے کا سامان بھی مل جائے تو وہ کس قدر خوش ہوگا۔ جب کوئی گنہگار بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی اس مسافر کو سامان ملنے سے ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں داخل ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، خدایا، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں جا کر اپنے پروں سے غار کو بلکہ اس پہاڑ کو ہی
پا دوں۔ خطاب ہوا کہ ستار میں ہی ہوں، میرا کمال قدرت اس امر کا متقاضی ہے کہ میں اپنی کمزور ترین مخلوق کے ذریعے مکرو و فریب کو دور کروں۔ کمزوری زور مکڑی کو مقرر کیا اور اسے حفاظت کے لیے بھیجا۔ جب مکڑی کو حکم خداوندی پہنچا، اس نے اسی وقت سجدہ شکر ادا کیا۔ خدا تعالیٰ کا اسے حکم ہوا کہ جا کر پردہ تان دے اور مکھی پر قناعت کر، لیکن ہمت بلند رکھنا، ہم ایک روز کافے قرب کے سمرغ کو تیرے جال میں لائیں گے۔ اس امید پر 700 سال اس غار کے منہ پر بیٹھی انتظار کرتی رہی۔ چنانچہ نہ رات کو آرام تھا نہ دن کو چین، یہاں تک کہ اس رات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار کے دہانے پر پہنچے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا، مجھ کمزور کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا وعدہ دے دیا گیا ہے، تشریف لائیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار کے اندر تشریف لے گئے، مکڑی نے جالا تنا شروع کر دیا اور لعاب پھیلانا شروع کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابو بکر، ایک مدت سے میں اس فکر میں تھا کہ میری امت ایک بریک پل سرا سے کیسے گزرے گی۔ اب علم غیب کی خبر کنندگان نے مجھے یوں اطلاع دی کہ جس طرح اس پردے دار کو ایک باریک تار پر محفوظ رکھتے ہیں، اسی طرح اس صراط سے محفوظ رکھیں گے۔ معارج النبوت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 9-10۔ کن تو کہا گیا بڑی مدتوں کے بعد، یہ عشق اس کمال سے پہلے کی چیز ہے۔ سرکار ہوں تو غار کے منہ پر تنا ہوا مکڑی کا ایک جالا بھی لوہے کی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔